तसव्वुर करें एक ऐसे वक्त का जब दुनिया किसी को मुकम्मल तौर पर अकेला कर दे। बहुत खौफनाक हालत होती है ये। हाँ बिल्कुल, एक ऐसी हालत जहाँ सिर्फ मुखालफत ही ना हो बल्कि किसी के जहन, उसकी नीयत और उसकी संजीदगी पर लगातार हमले किए जा रहे हों। राइट। यानी जब उठते बैठते मजाक उड़ाया जा रहा हो और पूरा मुआशरा किसी को पागल या दीवाना साबित करने पर तुला हुआ हो, जो कि एक बहुत शदीद किस्म का नफसियाती दबाव है। एग्जैक्टली ऐसे शदीद जहनी और जज्बाती दबाव में इंसान टूट जाता है। उसे किसी दिलासे की, किसी बहुत अजीम तसल्ली की ज़रूरत होती है जो उसे इस अंधेरे से निकाल सके। सही। आज के इस गहरे मुताले में हम जिस मौजू पर बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ऐसे ही संगीन हालात में नाजिल होने वाली सूरा अल हिज्र है। वाकई ये एक बहुत गहरा मौजू है जिस पर हम आज बात करेंगे। और हम इस मक्की सूरा के पसे मंज़र, इसमें मौजूद तारीख़ी वाक़यात जैसे हज़रत आदम, इब्राहीम, लूत और सालेह अलैहिस्सलाम के किस्से और इनमें छुपे हिदायत के पहलुओं पर रोशनी डालेंगे। बिल्कुल। मकसद सुनने वालों के लिए ये है कि हम समझें कि इन आयात में न सिर्फ उस वक्त के हालात का जिक्र है बल्कि परेशानियों और डर का एक ऐसा रूहानी और नफ्सियाती इलाज मौजूद है जो सदियों बाद आज भी उतना ही मुअस्सर है। हाँ, और देखें, जब हम कदीम तारीख या इन मजहबी मवाद को देखते हैं तो अक्सर एक आम तासुर ये होता है कि ये बातें सिर्फ उस मखसूस दौर और उन मखसूस लोगों के लिए थीं। राइट, लोग अक्सर यही सोचते हैं। लेकिन इन आयात की गहराई में जाने से एहसास होता है कि इंसानी नफ्सियात, उसके डर और उसके तकब्बुर का जो तज्जिया यहाँ पेश किया गया है ना, वो वक्त की कैद से बिल्कुल आज़ाद है। वाकई। तो इन कहानियों के असल असबाब की तरफ चलने से पहले उस दबाव को समझना ज़रूरी है जिसका आपने शुरू में जिक्र किया। अच्छा, तो उस माहौल की तरफ चलते हैं। तारीख हमें बताती है कि सूरा अल हिज्र उस वक्त मक्का में नाजिल हुई जब हालात निहायत कशीदा थे। बहुत कशीदा थे, हाँ। मुशरिकीन मक्का नबी करीम का खुलेआम मजाक उड़ा रहे थे। उन्हें मजनून यानी दीवाने का ताना दिया जा रहा था। और ये कोई मामूली ताना नहीं था। बिल्कुल नहीं। जब पूरा मौशरा मिलकर किसी को दीवाना कहने लगे तो ये एक किस्म की नफ्सियाती जंग बन जाती है जिसे आज की जबान में हम गैसलाइटिंग कह सकते हैं। एग्जैक्टली, गैसलाइटिंग। वो कुरान को जादू करार दे रहे थे ताकि लोग इससे दूर रहें। हाँ, और ऐसे सख्त और मायूस कुन माहौल में सूरा का आगाज आयत 15:1 में इन अल्फाज से होता है, अलिफ लाम रा। ये आयात हैं किताब और वाज़े कुरान की। और ठीक इसके चंद आयात बाद आयत 15.9 में एक बहुत बड़ा ऐलान किया गया है, बेशक हमने ही उतारा है ये जिक्र और हम ही इसके मुहाफिज हैं। अच्छा, ये ऐलान अपने वक्त के हिसाब से एक अजीम दावा था। ज़रा सोचें, जिस वक्त मुखालिफीन इस कलाम को ख़त्म करने, इसकी आवाज़ को दबाने और इसे झुटलाने के लिए अपना सब कुछ लगा रहे थे, अपना पूरा जोर लगा रहे थे। हाँ, ठीक उसी वक्त ये दावा सामने आता है कि तुम इसे मिटाना तो दूर की बात, इसका एक लफ्ज भी नहीं बदल सकते। क्या बात है। और तारीख गवाह है कि आज दुनिया में करोड़ों लोग इस किताब को हिफ्ज करते हैं। ये सिर्फ एक तसल्ली नहीं थी, ये उस झूठे प्रोपेगेंडे के खिलाफ एक शदीद ढाल थी जिसने मुसलमानों के जहनों को किसी भी किस्म के शुकूक व शुबहात से महफूज कर दिया। सही कहा आपने। इस हिफाजत को अगर हम आज के दौर में समझना चाहें तो मेरे जहन में एक बहुत अहम मिसाल आती है। ये बिल्कुल एक ऐसे नाकाबिल शिकस्त डिजिटल वॉल्ट की तरह है। अच्छा, वॉल्ट? हाँ, एक ऐसा अजीम सेफ जिसे दुनिया के बेहतरीन हैकर्स मिलकर भी ना तोड़ सकें। लोग अपने मुख्तलिफ तरीकों से उस पर हमला कर रहे हों मगर उसकी एक ईंट भी ना हिले। ये बड़ी जबरदस्त मिसाल है। लेकिन यहाँ मेरे जहन में एक उलझन पैदा होती है। जब लोग किसी पर इतना शदीद हमला कर रहे हों, ताने दे रहे हों, तो आम तौर पर इंसान को ये तसल्ली चाहिए होती है कि फिक्र ना करो, इन मुखालिफिन को अभी सज़ा मिल जाएगी। हाँ, इंसानी फितरत यही मांगती है। लेकिन यहाँ जवाब में कलाम की हिफाजत का ऐलान किया जा रहा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ऐसी मुखालिफत के बीचों बीच इस कलाम की ऐसी मजबूत हिफाजत का ऐलान करने की नफ्सियाती अहमियत क्या थी?
یہ ایک بہت اہم سوال ہے. دیکھیں والٹ والی مثال بہت اچھی ہے آپ کی، لیکن میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہوں گی. جی بتائیں. والٹ عموماً کسی چیز کو چھپا کر محفوظ رکھنے کے لیے ہوتا ہے نا، لیکن یہاں جو حفاظت ہے وہ کھلے عام دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کی جا رہی ہے. اچھا، واقعی؟ جس اہمیت کا آپ نے پوچھا، دراصل جب آپ کو لگاتار پاگل یا جھوٹا کہا جاتا ہے تو آپ کا اپنے آپ پر سے اعتماد ہلنے لگتا ہے. بالکل، انسان ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے. تو ایسے میں جب اللہ کی طرف سے محافظ ہونے کا اعلان ہوتا ہے تو وہ انکار کرنے والوں سے زیادہ سننے والوں کا ذہن صاف کرتا ہے. یعنی فوکس سننے والوں پر ہے. ایگزیکٹلی. یہ پیغام تھا کہ دنیا کی لذتوں میں گھر کر جو لوگ آج مذاق اڑا رہے ہیں انہیں صرف ایک مہلت مل رہی ہے تاکہ وہ اپنی ضد اور انا میں مزید بڑھ جائیں. یعنی انہیں روپ یا ڈھیل دی جا رہی ہے. ہاں، یہ ان کی کوئی فتح نہیں ہے بلکہ ڈھیل دی جا رہی ہے. انہی آیات میں قیامت کے دن کی ایک بڑی کشش بھری تصویر کھینچی گئی ہے جب کفار تمنا کریں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے. پچھتاوے کا اظہار. تو نفسیاتی طور پر یہ اعلان ڈر اور پریشانی کے فوکس کو بدل دیتا ہے، آج کی تکلیف کو آنے والے کل کی ابدی فتح کے ساتھ جوڑ دیتا ہے. صحیح. یہ سچ میں ایک مکمل نظریے کی تبدیلی ہے. یعنی آپ ان کے آج کے مذاق پر غور نہ کریں، ان کے کل کے پچھتاوے کو دیکھیں. بالکل یہی مقصد تھا. مگر اس سے ایک اور سوال ابھرتا ہے. جو کلام اس قدر محفوظ ہے، جس کی حقیقت اتنی واضح ہے، پھر دنیا سے جھٹلاتی کیوں ہے؟ اگر سامنے ایک ناقابل شکست والٹ موجود ہے تو لوگ دیوار میں سر کیوں مار رہے ہیں؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے ہمیں انسانی تاریخ کے بالکل آغاز یعنی سب سے پہلے انکار کی طرف جانا ہوگا. حضرت آدم اور ابلیس کے واقعے کی طرف. جی ہاں، یہاں آ کر ان آیات میں اسی واقعے کا ذکر ہے. اور یہ حصہ پورے انسانی نفسیات کا سب سے بڑا سبق ہے. میں تو اسے ایسے دیکھتی ہوں کہ جب اللہ نے آدم کی تخلیق کے بعد سب فرشتوں کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں تو سب نے کیا، مگر ابلیس نے انکار کر دیا. ایگزیکٹلی. اور اس کا انکار کسی ناسمجھی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ خالص غرور اور تکبر کی وجہ سے تھا. غرور تھا. اس نے جو دلیل پیش کی وہ یہ تھی کہ میں اس سے بہتر ہوں، مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے. آپ کو پتہ ہے مجھے اس دلیل نے ہمیشہ بہت حیرت میں ڈالا ہے. ابلیس نے آگ اور مٹی کا موازنہ شروع کر دیا. ہاں، یہ تو ایک ایسی ناقص الگوریتمک لاجک یعنی فلاڈ منطقی سوچ ہے جیسے کوئی اصل مقصد کو بھول کر کسی بالکل ہی غلط چیز پر بحث شروع کر دے. بالکل صحیح مثال دی آپ نے. اس نے بنانے والے یعنی اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیا اور صرف اس بات پر اٹک گیا کہ مٹیریلز یعنی مٹی اور آگ میں سے بہتر کیا ہے. ہاں، مٹیریل کا کمپیریزن. جیسے کوئی شخص کوڈ لکھنے والے کو چھوڑ کر محض اس بات پر آ کر لڑے کہ کون سی پروگرامنگ لینگویج زیادہ خوبصورت دکھتی ہے. واہ، بڑی دلچسپ تشبیہ ہے. تو نتیجتاً ابلیس کو بارگاہ سے نکال دیا گیا اور اسے قیامت تک کی مہلت دی گئی. اس نے اس نکالے جانے پر قسم کھائی کہ وہ انسانوں کو دھوکہ دے گا، بھٹکائے گا. صحیح. مگر ان آیات میں ایک بہت بڑا استثناء یا ایکسیپشن موجود ہے. ابلیس خود کہتا ہے کہ وہ سب کو بہکائے گا سوائے اللہ کے مخلص بندوں کے. بالکل. تو میرا سوال یہاں آپ سے یہ ہے کہ شیطان جو کہ اتنا بڑا دھوکے باز ہے، وہ خود یہ کیوں تسلیم کر رہا ہے کہ اخلاص والوں پر اس کا زور نہیں چلے گا؟ اخلاص میں ایسی کون سی طاقت ہے؟ دیکھیں، یہاں جو میکینزم کام کر رہا ہے نا، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے. اخلاص کا مطلب ہے نیت کی مکمل صفائی، جب آپ کا اندر اور باہر ایک ہو جائے. اچھا. شیطان کا پورا کھیل انسانی انا، اس کے دکھاوے اور اس کی خواہشات پر چلتا ہے. وہ آگ اور مٹی جیسے ظاہری رتبوں میں انسان کو پھنساتا ہے. ہاں، کہ تم فلاں سے بہتر ہو. ایگزیکٹلی. کہ تمہاری نسل بہتر ہے، تمہارا عہدہ بہتر ہے. لیکن جو شخص مخلص ہوتا ہے نا، اس کی کوئی انا نہیں ہوتی جسے شیطان اکسا سکے. کیا بات ہے. ایک مخلص انسان کہتا ہے کہ میری طاقت، میرا رتبہ، میرا سب کچھ صرف اللہ کی طرف سے ہے. اب جب انسان کا ایگو ہی درمیان میں نہیں رہا تو شیطان کس چیز پر وار کرے گا؟ وہاں تو خلا آ گیا. بالکل. اخلاص دراصل وہ آئینہ ہے جس میں شیطان کو اپنی سازشیں ناکام ہوتی نظر آتی ہیں.
ابلیس کی اپنی بنیاد تکبر اور دکھاوے پر تھی، اس لیے وہ عاجلی اور اخلاص کی ڈھال کو کبھی نہیں بھید سکتا۔ صحیح، یعنی یہ تکبر اور اخلاص کا ازلی مقابلہ ہے جو روز اول سے چلا آ رہا ہے۔ مطلب جہاں انا نہیں وہاں شیطان کا کوئی داؤ نہیں لگتا، اور ابلیس کا یہ قصہ ایک ایسی سنگین تباہی اور مایوسی کی تصویر کشی کرتا ہے جو محض غرور کے نتیجے میں سامنے آئی۔ ہاں، لیکن جو اگلی کہانی ان آیات میں بیان ہوئی ہے وہ اس اندھیرے کے بالکل برعکس ایک ایسی امید کی کرن دکھاتی ہے جو انسانی سمجھ اور منطق کی حدود سے بالکل باہر ہے۔ آپ حضرت ابراہیم کے واقعے کی بات کر رہے ہیں؟ جی ہاں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم کے پاس فرشتے انسانی شکل میں مہمان بن کر آتے ہیں۔ اس واقعے کی تفصیلات پر غور کریں تو بہت کچھ سمجھ آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام انہیں عام انسان سمجھ کر فوراً ان کی مہمان نوازی کے لیے ایک بھنا ہوا بچڑا پیش کرتے ہیں۔ صحیح۔ لیکن جب وہ اجنبی کھانا نہیں کھاتے تو ابراہیم علیہ السلام خوفزدہ ہو جاتے ہیں۔ اور اس زمانے کے حساب سے یہ خوف نیچرل تھا۔ بالکل، اس زمانے کے طبقاتی اور قبائلی ماحول میں دیکھا جائے تو اگر کوئی آپ کا کھانا قبول نہ کرے تو اسے ایک کھلی دشمنی یا خطرے کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ ہاں، ایک ڈر پیدا ہوتا ہے۔ لیکن فرشتے انہیں فوراً تسلی دیتے ہیں اور اپنی حقیقت بتاتے ہیں کہ وہ قوم لوط کی طرف عذاب لے کر بھیجے گئے ہیں۔ اب ذرا ٹھہریے، ایک تو انجان لوگوں کا ڈر، اس کے اوپر اچانک ایک پوری قوم کی تباہی کی خبر۔ یہ ڈبل شاک تھا۔ یہ کسی کے لیے بھی ڈر کو دگنا کرنے والی بات ہے۔ لیکن ٹھیک اسی لمحے وہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کو ان کی بڑھاپے کی عمر میں ایک دانشمند بیٹے حضرت اسحاق اور ان کے بعد پوتے یعقوب کی خوشخبری سنا دیتے ہیں۔ صحیح۔ یہ سن کر ان کی اہلیہ حضرت سارہ حیرت کے مارے ہنس پڑتی ہیں۔ دونوں میاں بیوی اس عمر کو پہنچ چکے تھے جہاں ظاہری اسباب کے تحت اولاد پیدا ہونے کی کوئی امید نہیں ہوتی۔ بالکل امید ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ مجھے اس واقعے میں جو چیز سب سے زیادہ متاثر کرتی ہے وہ اس کا شدید جذباتی جھٹکا ہے۔ ایک لمحے میں موت اور تباہی کا ڈر، اور اگلے ہی لمحے نئی زندگی کی بشارت۔ ایگزیکٹلی۔ ان دونوں بالکل متضاد باتوں کو ایک ساتھ ملانے کا آخر مقصد کیا تھا؟ ایک طرف عذاب اور دوسری طرف زندگی۔ اچھا، اس سوال کا جواب ان فرشتوں کے آخری پیغام میں ہی موجود ہے جب انہوں نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ صحیح۔ ان دونوں متضاد حالات کو ایک ساتھ دکھانے کا مقصد انسان کو یہ سکھانا تھا کہ دنیا کے ظاہری اسباب پر اندھا بھروسہ نہ کرو، یعنی اپرنٹ کازز پر۔ ہاں، عموماً انسان سمجھتا ہے کہ جب حالات سازگار ہوں گے، عمر ٹھیک ہوگی، مواقع ملیں گے، تبھی کچھ اچھا ہوگا۔ مگر فرشتے یہ بتاتے ہیں کہ رحمت اور عذاب دونوں اس ایک ذات کے اختیار میں ہے جو وقت اور اسباب کی محتاج نہیں۔ واقعی یہ ایک بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت سارہ کا ہنسنا اور ابراہیم کا پریشان ہونا انسانی فطرت ہے نا، مگر خداوندی فطرت یہ ہے کہ وہ ایک ہی لمحے میں بدترین خوف کو بہترین امید میں بدل سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ جسے ہم تباہی کا پیغام لانے والا فرشتہ سمجھتے ہیں، وہی کسی اور کے لیے زندگی کا باعث بن سکتا ہے۔ مایوسی اس لیے گناہ ہے کیونکہ مایوسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خدا کی قدرت کو اپنی محدود سوچ اور منطق کے پیمانے میں قید کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سچ میں دماغ کو کھولنے والی بات ہے۔ ہم حالات کو دیکھتے ہیں، خدا حالات کے بنانے والے کو دیکھتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اگر ہم دھیان دیں تو جو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے لیے حیات اور روشنی بن کر آئے تھے، ٹھیک وہی فرشتے ان لوگوں کے لیے موت اور تباہی کا پیغام لے کر گئے جنہوں نے حدود پار کی تھیں۔ ہاں، قصدن حدود پار کی تھیں۔ اور یہاں سے اس مطالعے کا رخ بدلتا ہے اور ہم جھوٹی حفاظت کے ان دھاگوں اور بڑی قوموں کے زوال کی طرف آتے ہیں جن کی نشاندہی اس سورہ میں کی گئی ہے۔ صحیح۔ اور یہ صورتحال کا وہ حصہ ہے جو غفلت میں پڑے انسان کو آئینہ دکھاتا ہے۔ یہاں قوم لوط کے انجام کا ذکر ہے جو بد اخلاقی اور نافرمانی میں ہر حد سے گزر چکی تھیں۔ جب فرشتے خوبصورت نوجوان بن کر حضرت لوط کے پاس ان کی بستی میں پہنچے تو بستی والوں نے بالکل دیوانوں کی طرح ان مہمانوں پر حملہ کر دیا۔ انسان جب بے حسی میں دھوپ جاتا ہے نا
تو اسے اپنا انجام نظر نہیں آتا، وہ اندھا ہو جاتا ہے۔ ہاں، پھر حضرت لوط کو حکم ملتا ہے کہ وہ رات کی تاریکی میں ہی اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں سے نکل جائیں، اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے وہ پوری بستی الٹ دی جاتی ہے اور ان پر پکی مٹی کے پتھروں کی ایسی بارش ہوتی ہے جو کسی کو زندہ نہیں چھوڑتی۔ اللہ کی پناہ۔ اور اس کے بعد قوم آئکہ کا ذکر آتا ہے، جو حضرت شعیب کی قوم تھی، جو تجارت میں ناپ تول میں بے ایمانی کرتی تھی۔ بالکل، انہیں بھی تباہ کیا گیا۔ لیکن سب سے زیادہ جس قوم نے مجھے سوچنے پر مجبور کیا وہ اس سورہ کے نام کا مرکز ہیں، الحجر والے، یعنی قوم سمود۔ قوم سمود کے پتھروں کے گھر۔ ایگزیکٹلی، یہ لوگ آرکیٹیکچر اور انجینئرنگ کے عظیم ماہر تھے۔ انہوں نے مضبوط پتھروں اور پہاڑوں کو تراش کر اپنے گھر، اپنے محل بنائے تھے۔ انہیں اس بات کا غرور تھا کہ کوئی طوفان، کوئی زلزلہ ان کے ان مضبوط قلعوں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ ان کا تکبر ان کی سکلز پر تھا۔ ہاں، انہوں نے حضرت صالح کی بات کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا اور معجزے کی اونٹنی کو بے دردی سے مار دیا۔ انہیں لگا ان کا پتھر کا گھر انہیں بچا لے گا۔ لیکن ان کا انجام کیا ہوا؟ انہیں کسی ایسی چیز نے تباہ نہیں کیا جو ان کی دیواریں توڑتی۔ وہی نا، انہیں صبح کے وقت آنے والی ایک چیخ، یعنی ایک شدید زوردار آواز نے تباہ کر دیا۔ میں اسے دیکھتا ہوں تو مجھے آج کے زمانے کے نیوکلیئر بنکرز یاد آتے ہیں، بلکہ محض ایک آواز بن کر آتا ہے۔ بالکل، ایک ایسی فریکوینسی کی چیخ کی شکل میں آتا ہے جس کے سامنے پتھر کی دیواریں تو اپنی جگہ کھڑی رہتی ہیں، مگر بنکر کے اندر بیٹھا انسان اپنی ہی جگہ پر ڈھیر ہو جاتا ہے۔ واو، یہ تصور ہی بہت خوفناک ہے۔ تو میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان پتھروں کے گھروں میں چھپی اس شدید آئرنی یعنی طنز کا آخر مقصد کیا تھا؟ آپ نے ٹھیک لفظ چنا، آئرنی۔ اس قصے کے ذریعے اصل میں ظاہری اور جدی حفاظت کے جھوٹے احساس کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ صحیح۔ انسان جب تھوڑی سی ترقی کر لیتا ہے، کچھ نئے ٹولز یا بلڈنگز بنا لیتا ہے، تو وہ خود کو قدرت کے قوانین سے آزاد اور مستثنی سمجھنے لگتا ہے، یعنی ایگزیمپٹ سمجھتا ہے خود کو۔ ہاں، الحجر کے لوگوں کو ان کی عظیم کنسٹرکشن نے ایک فالس سیکیورٹی دی تھی۔ وہ مادی اور فزیکی حفاظت کو روحانی حفاظت سمجھ بیٹھے تھے۔ انہیں لگا موت باہر سے آئے گی، جبکہ چیخ اندر پہنچ گئی۔ ایگزیکٹلی، چیخ نے ان کے ان دماغوں اور دلوں کو تباہ کر دیا جو اندر دھڑک رہے تھے۔ اور ایک اور بہت گہرا اشارہ جو ان آیات میں ملتا ہے نا، وہ ان کے عذاب کا وقت ہے۔ وقت؟ اچھا ہاں، صبح کا وقت۔ آپ غور کریں تو قوم لوط اور الحجر دونوں پر عذاب صبح کے وقت آیا۔ صبح کا وقت عام طور پر انسان کے لیے سکون، گہری نیند اور محفوظ ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ صحیح۔ اپنے گھروں میں بند وہ لوگ جب اپنے آپ کو سب سے زیادہ سیف سمجھ رہے تھے، ٹھیک وہی وقت ان کے لیے موت کا انقلاب بن گیا۔ کیا بات ہے! یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ خدا کی پکڑ کسی ظاہری قلعے، فوج یا ٹیکنالوجی کی محتاج نہیں ہوتی۔ اگر ہدایت کا مذاق اڑایا جائے تو موت ایسی سمت سے آتی ہے جہاں آپ نے اپنی سب سے زیادہ مضبوط دیواریں کھڑی کی ہوتی ہیں۔ یہ سن کر واقعی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ انسان کی ساری قابلیت دھری کی دھرے رہ جاتی ہے۔ بالکل، عذاب کے سامنے کچھ کام نہیں آتا۔ اب ان تمام تباہیوں، عذابوں اور تاریخی حقائق کو ڈیٹیل میں جاننے کے بعد تحریر اچانک اور بہت خوبصورتی سے اپنا رخ واپس ان عام مسلمانوں اور نبی کریم کی طرف موڑ لیتی ہے، جن کی پریشانیوں سے ہم نے اس گفتگو کا آغاز کیا تھا۔ ہاں، وہی لوگ جو ان باتوں کو سن کر اور حقیقت کو جان کر بھی دنیا کے تانوں اور گیس لائٹنگ کا نشانہ بن رہے تھے۔ آیت 1597 میں ایک ایسی باکمال تسلی دی گئی ہے جو سیدھی دل پر اثر کرتی ہے۔ کیا آیت ہے وہ؟ آیت کہتی ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ آپ کا دل ان باتوں سے تنگ ہو رہا ہے جو یہ کہتے ہیں۔ یہاں دکھ کو اور دل کی تنگی کو تسلیم کیا گیا ہے۔ یہ ویلیڈیشن بہت ضروری ہوتی ہے۔ بالکل، لیکن اس کا جو علاج اگلی آیات میں پیش کیا گیا ہے، تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں اور سجدہ کرنے والوں میں شامل رہیں اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو یقین یعنی موت آ جائے۔ سبحان اللہ! یہ انسانی ذہن کو حیران کر دیتا ہے۔ جب کوئی آپ کا مذاق اڑاتا ہے، آپ پر تانے کستا ہے، تو انسانی فطرت ڈیمانڈز کرتی ہے کہ کوئی ظاہری ہتھیار ملے۔ ہاں، دل چاہتا ہے ریونج لیں، دل چاہتا ہے کہ مذاق کا جواب مذاق سے دیا جائے، کسی طرح انہیں چپ کروایا جائے۔ لیکن یہاں
उस दिल की तंगी का इलाज बदले में नहीं बल्कि सजदे और तस्बीह में बताया गया है। सही। मैं एज ए नफ्सियाती और रूहानी हकीकत ये पूछना चाहता हूँ कि सजदे में आखिर ऐसी कौन सी मैकेनिज्म या ताकत छुपी है जो इस कदर शदीद मजाक और जज्बाती दबाव को काउंटर कर सकती है? देखिए, यहाँ आकर ये कलाम इंसानी दिमाग की एक ऐसी कॉम्प्लिकेशन को हल करता है जहाँ आम थेरेपी पहुँच नहीं सकती। अच्छा, कैसे? जब दुनिया आप पर ताने मारती है तो असल में वो आपकी अना को, आपकी सेल्फ वर्थ को दर्द दे रही होती है। हाँ, ईगो हर्ट होता है। आपका सीना तंग होने लगता है क्योंकि आप सोसाइटी की नज़रों में अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लेकिन सजदा क्या करता है? सजदा एक्ट ऑफ सुप्रीम सबमिशन है, मुकम्मल बंदगी। बिल्कुल। आप अपने जिस्म का सबसे आला और ऊंचा हिस्सा यानी अपनी पेशानी और अपना दिमाग उठाकर जमीन पर रख देते हैं। नफ्सियाती और जिस्मानी तौर पर आप खुद को उस खालिक के सामने मुकम्मल जीरो कर देते हैं। क्या खूबसूरत बात कही आपने। तो जब आपकी अपनी कोई ईगो ही नहीं बची, जब आपने अपनी इज्जत और अपना सब कुछ खुदा के हवाले कर दिया, तो लोगों की बातें आपके किसके तसव्वुर पर हमला करेंगी? सही, जब ईगो है ही नहीं तो चोट किसको लगेगी? एग्जैक्टली। जिस चीज को आपने सजदे में जमीन पर रख दिया, अब उसे दुनिया का कोई ताना मजीद नीचे नहीं गिरा सकता। ये वो मैकेनिज्म है जो जहन के डर और परेशानियों को जड़ से उखाड़ देता है। ये तो परफेक्शन है। और फिर ये तस्बीह उस इत्मीनान को कायम रखती है। दुनिया वाले एक फर्जी दुनिया बनाते हैं, जबकि सजदा इंसान को असली हकीकत से जोड़ देता है। इसलिए आखिरी सांस यानी यकीन तक इबादत में रहने का हुक्म दरअसल एक जहनी आज़ादी का पैगाम है। सही बात है। मजाक उड़ाने वालों की फतह तब होती है जब आप उनके खेल का हिस्सा बनकर रिएक्शन दें, लेकिन जब आप अपना रुख आसमान वाले की तरफ कर लें तो उनका हर मजाक हवा में तिनके की तरह बिखर जाता है। यानी सजदा एक तरह से जहन का वो ग्राउंड वायर बन जाता है जो बाहर की दुनिया के हर जहरीले झटके या टॉक्सिक शॉक को जमीन में उतार देता है और अंदर सुकून को कायम रखता है। बिल्कुल सही मिसाल है। तो अगर हम आज के इस गहरे मुताले का खुलासा करें तो हमने ये देखा कि इस कलाम की हिफाजत का वादा एक ऐसे ऑफेंसिव वर्ड की तरह है जिसे दुनिया की कोई मुदाखलत भेद नहीं सकती। हाँ बिल्कुल। हमने इब्लीस के किस्से से सीखा कि तकब्बुर किस तरह इंसान की मंतिक को अंधा कर देता है, जबकि नीयत का इखलास इंसान को शैतान की हर पहुंच से दूर ले जाता है। और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम से उम्मीद सीखी। एग्जैक्टली। हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मिसाल से समझा कि बेबसी और डर के बीचों बीच अल्लाह की रहमत और नई जिंदगी की उम्मीद पर यकीन रखना ही फितरत का असल हुस्न है। असबाब के होते हुए मायूस होना अजीम गलती है। सही कहा। उसके बाद हमने कौम लूत और अल हिज्र यानी समूद की मिसालों से जाना कि झूठी सिक्योरिटी या मजबूत पत्थर के घर इंसान को तबाही से नहीं बचा सकते, खास तौर पर जब तबाही एक ऐसी चीख हो जो आवाज़ बनकर रगो रेशों में उतर जाए। बिल्कुल। और आखिर में अपने सीने की तंगी और दुनिया के तानों का वाहिद रूहानी और जिस्मानी इलाज हमने सजदे में देखा, जो डर और गुरूर दोनों को तोड़ देता है। बहुत खूबसूरत खुलासा किया आपने। वाकई ये सूरा इंसान को ज़ाहिरी असबाब से उठाकर उस अजीम हकीकत के सामने खड़ा कर देती है जहां असल सुकून है। और इस गहरे मुताले को इख्तिताम की तरफ ले जाते हुए मैं एक ऐसी गौर तलब बात यहाँ छोड़ना चाहता हूँ जिस पर सुनने वाले अकेले में बैठकर ज़रूर ध्यान दें। ज़रूर। आज की गुफ्तगू में हमने देखा कि कौम लूत और अल हिज्र के लोगों पर अजाब सुबह होते होते या सवेरे सवेरे ही आया। हाँ, हमने इस पर बात की थी। आमतौर पर दुनिया भर की हर तहजीब में सुबह को हमेशा एक नई शुरुआत, उम्मीद की किरण, ताजगी और रोशनी की अलामत समझा जाता है। सही। लेकिन ज़रा सोचिए, क्या उनका ठीक सुबह के वक्त तबाह होना इस बात का एक खामोश इशारा हो सकता है कि उन्होंने जिस अजीम हकीकत को अपनी जिद और अपनी अना के अंधेरे में झुटलाया, छुपा कर रखा, तो वही हकीकत सामने आ गई। वही हकीकत रोशनी में अचानक एक ऐसी खौफनाक बेदारी या अवेकनिंग बनकर उनके सामने आई जिसने उन्हें हमेशा के लिए नींद सुला दिया। जब उजाला होता है तो अंधेरे में छुपी हर सच्चाई पूरी तरह नंगी हो जाती है।
واو، یہ حقیقتاً ایک بہت روحانی اور دل ہلا دینے والی سوچ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جو ہم سب کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، جب ہمارے لیے حقیقت کا سورج نکلے گا تو کیا ہماری روحانی صبح کا آغاز فرشتوں کی لائی ہوئی امید اور رحمت سے ہوگا؟ یا پھر ان پتھروں اور چیخ سے؟ ایگزیکٹلی۔ اس گہرے مطالعے میں ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا بہت شکریہ۔ اگلی بار جب حالات کی پریشانی آپ کے سینے کو تنگ کرے تو سجدہ کے اس عظیم راز کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے۔ خدا حافظ۔